اگر کوئی آدمی مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ عشاء کی نماز ہو چکی تھی رمضان کے مہینے میں، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور سر جی ان کو شاید آواز نہیں جا رہی، پہلے بھی آپ نے پوچھا تھا جواب نہیں دیا، اگر کسی اور ساتھی سے آپ پوچھ لیں۔ یہ مائک بھی ان کا بند ہے، تو بھائی نظام وہ یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ جی حضرت، سب سے پہلے وہ آ کے فرض نماز کی ادائیگی کرے گا، اس کے بعد پھر وہ تراویح میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو تراویح کی رکعتیں رہ گئیں، حضرت اگر وہ رکعتیں رہ گئی، اگر بیچ میں وہ مکمل کر سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ کے تو وطر کے بعد بقیہ رکعتیں جو تراویح کی رہتی ہیں ان کو مکمل کرے گا۔ جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی ساتھی سمجھا دے۔ بھائی راشد۔ جی استاد جی، وہ کل مسئلہ سامنے آیا تھا کہ ختم کے لیے وہ جو ہے اس میں وہ اکثر فارض کرام جو ہے نا اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا کسی صورت سے پہلے جماعت کے ساتھ جو ہے نا پڑھا جائے تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے۔ جی اور کوئی ساتھی اس کی وضاحت کر دے؟ سر جی اس میں مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ایک آیت گویا کم ہوگی، تو اس کو شروع میں پڑھ لیں آخر میں پڑھ لیں، لیکن اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر اونچا نہیں پڑھیں گے تو امام کی تو پوری ہو جائے گی، کیونکہ امام تو وہ سرن پڑھ لیتے ہیں، لیکن مقتدیوں کے لیے ضروری ہے ان کا قرآن پورا کرنے کے لیے کہ اس کو ایک دفعہ اونچا پڑھا جائے۔ جی سرن نہیں، امام تو جہرن پڑھتے ہیں، آواز سے پڑھنے کو جہرن کہتے ہیں۔ جی نہیں سر یہ کہہ رہا تھا کہ امام تو سرن پڑھتے رہتے ہیں نا، مطلب کوئی بھی صورت سے رک کے تو دل میں پڑھ لیتے ہیں نا، مطلب منہ میں پڑھ لیتے ہاں ہیں، ان کا صحیح پورا ہو صحیح جائے گا، لیکن مقتدی کا پورا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے نہیں سنا۔ صحیح صحیح۔ جی ایک اور مسئلہ ہے کہ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ یہ بھائی محمد اور سر جی کون بتائیں؟ بھائی محمد، آپ کی آواز کٹ گئی سر جی۔ جی جی یہ اصل میں وہ نام پورے نہیں شو ہو رہے۔ جی 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 اسے 4 کا تراویح کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں یہ مستحب ہے، لیکن اگر خطرہ ہو کہ نمازی جو ہے نا وہ پریشان ہوں گے جو کم ہو جائیں گے تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ لیں، اور اس میں وہ کر سکتا ہے چاہے اپنے انفرادی نوافل پڑھے یا تلاوت کرے یا کوئی بھی کام کر سکتا ہے اس میں جتنی دیر میں بیٹھنا ہے، یا صحیح۔ خاموش بھی بیٹھا رہے۔ جی اور ایک مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تراویح عشاء نماز کے تابع ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے تابع ہونے کا اور نہ ہونے کا؟ یہ بھائی محمود صاحب بتا دیں۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تراویح کی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر وہ محلے والے جو ہے نا وہ سارے نے باجماعت نماز پڑھی ہے تو پھر وہ باجماعت تراویح پڑھیں گے،
اور اگر وہ انہوں نے باجماعت تراویح نہیں پڑھی، وہ فرض عشاء کے نہیں پڑھے، تو پھر وہ باجماعت نماز تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایک اور مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یعنی فرض ہمارے نہیں ہوئے تھے کسی وجہ سے، تو اب اعادہ صرف فرض کا ہوگا یا تراویح کا بھی ہوگا؟ صحیح، اعادہ تراویح کا بھی ہوگا، چونکہ جو تراویح ہے وہ تابع ہے عشاء کے۔ جی صحیح صحیح، بہتر ہے۔ آگے بھائی سعید اللہ پڑھ لیں، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت نماز۔ جی حضرت میں پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت نماز۔ کسوف سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز مسنون ہے۔ مسئلہ نمبر 61۔ مسئلہ نمبر 62، نماز کسوف جماعت سے ادا کی جائے بشرط یہ کہ امام جمعہ یا حاکم وقت یا اس کے نائب امامت کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر امام مسجد اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 63، نماز کسوف کے لیے اذان یا اقامت نہیں بلکہ لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ یا الصلاۃ جامعہ یعنی نماز تیار ہیں یا اس جیسے الفاظ پکارے جائے۔ مسئلہ نمبر 64، نماز کسوف میں بڑی صورتوں جیسے سورہ بقرہ وغیرہ کا پڑھنا اور رکوع اور سجدوں کا بہت دیر تک ادا کرنا مسنون ہے اور قرأت آہستہ کرے۔ مسئلہ نمبر 65، نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین کہیں جب تک گرہن صاف نہ ہو جائے، دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ البتہ اگر ایسی حالت میں سورج غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت آ جائے تو دعا کو موقوف کر کے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 66، خسوف چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز مسنون ہے مگر اس میں جماعت مسنون نہیں۔ آگے پڑھنا ہے جی والا۔ تو اس کا یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ سورج گرہن چونکہ دن میں ہوتا ہے اور دن کی نمازیں آپ کو پتہ ہے کہ ساری نمازیں سری نمازیں ہیں۔ جی ذرا حضرت آپ کی آواز کٹ رہی ہے حضرت، آپ کی آواز رک گئی حضرت۔ تو وہ چونکہ نماز دن کی نماز ہے اور دن کی نمازوں میں قرات وہ سری کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز میں بھی نماز سری ہوگی اور باقی جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی، اور اس میں لمبی قرات بھی ہے، لمبی دعا بھی ہے، اور جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو تب تک اس میں ہی مصروف رہنا چاہیے۔ باقی چاند گرہن کے وقت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، جی جی اس میں جماعت صحیح، مسنون اس میں نہیں پھر ہے، جب بس وہ انفرادی پڑھی جائے گی۔ جی 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 اس میں سری قرات ہوگی تو پھر اس میں جو مقتدی ہیں تو وہ خاموش رہیں گے یا وہ بھی قرات کریں گے؟ جی وہ خاموش رہیں گے، جس طرح ہم باقی نمازوں میں ظہر عصر کی نمازوں میں پڑھتے ہیں جس طرح، تو مقتدی خاموش رہتے ہیں، تو اسی طرح ہوگا۔ جی استسقاء کی نماز کون ساتھی پڑھیں گے؟ آج ساتھی کم ہیں۔ اسا جی آج کل اتنے زیادہ میں ہم شمار کر رہے ہیں، ویسے کبھی کبھار 8-9 بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ویسے آج
بدھ کا دن ہے، 10 اکثر سے زیادہ جو ہے نا وہ جمع میں- کرتے جی وہ بدھ کا دن ہے، اکثر مساجد میں بدھ کے دن گشت ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جی استاد جی. گشت میں مصروف ہوں. جی اور کوئی ساتھی پڑھ لیں استسقاء کی نماز. میں پڑھ لوں صحیح. جی جی صحیح. استسقاء کی نماز، جب پانی کی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالی سے بارش کی دعا کرنا مسنون ہے. استسقاء کے لیے دعا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ تمام مسلمان مل کر اپنے بچوں، بوڑھوں اور جانوروں سمیت پیدل خشوع عاجزی کے ساتھ معمولی لباس میں میدان کی طرف جائیں اور توبہ کریں. نیز اہل حقوق کے حقوق ادا کریں اور اپنے ہمراہ کسی کافر کو نہ لے جائیں. پھر 2 رکعت بغیر اذان و اقامت کے جماعت سے پڑھیں اور امام جہراً قرات کرے. پھر عید کی نماز کی طرح 2 خطبے پڑھے. پھر امام قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے بارش کے لیے دعا کرے اور سب حاضرین بھی دعا کریں. 3 روز متواتر ایسا ہی کریں، 3 روز کے بعد نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ ثابت نہیں. اور اگر نکلنے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہو جائے پھر بھی 3 دن پورے کر دیں. تینوں دنوں میں روزہ رکھنا اور جانے سے پہلے صدقہ خیرات کرنا بھی مستحب ہے. جی استسقاء کا اگے لفظ جی استسقاء کا لفظ وہ قرآن پاک میں بھی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی وادی طی میں اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، تو پھر وہ پتھر سے 12 چشمے پھوٹے تھے. تو استسقاء سقا یسقی سے ہے، سقا یسقی، اور اسی سے باب استفعال ہے. باب استفعال آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں طلب کی معنی ہوتی ہے. تو سقا یسقی کی معنی تو ہے پلانا، سیراب کرنا، لیکن جب اسی کو ہم باب استفعال سے پڑھیں گے تو اس کی معنی ہوگی سیرابی طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بارش اور پانی طلب کرنا. تو اس میں یعنی وہ سب کو اس لیے لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی، تو اس میں تاکہ اللہ تعالیٰ کو رحم آئے. اور یعنی اس لیے جانوروں تک یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا جاتا ہے باہر بڑے میدان میں. اور اس میں ایک وہ امام جو ہے وہ اپنی چادر کو بھی ایک مخصوص طریقے سے پہنتا ہے. اس کا طریقہ انشاءاللہ وہ جب تک عملی نہ ہو تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو چادر ہے اس کا جو دائیں جانب ہے وہ بائیں جانب کی جاتی ہے اور بائیں جانب وہ دائیں جانب کی جاتی ہے. ایک وہ طریقہ مخصوص ہے. تو وہ اب عملی طور پر تو بظاہر ممکن نہیں ہے، لیکن کہیں پر اگر اس کی کوئی یعنی پکچر مل جائے تو انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا. صحیح ویڈیو ہے، اس میں آن ہو سکتی ہے. صحیح، بس وہ میں انشاءاللہ کل وہ شیئر کر دوں گا اس میں. جی آگے خوف کی نماز. خوف کی نماز کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور اس میں مخصوص طریقے سے، یعنی جب سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں، سب لوگ، جس طرح حضور کے زمانے میں تھا کہ سارے وہ حضور کے پیچھے ہی نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو پھر اس نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے. اور لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو، ایک امام کے پیچھے پڑھنا کوئی ضروری نہ ہو، تو پھر وہ عام روٹین کے اعتبار سے ہی پڑھی جائے گی. لیکن جب سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہیں
تو پھر اس صورت میں اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو یہاں پر مذکور ہے. تو کون سے ساتھی پڑھیں گے؟ استاد جی میں پڑھ جی لوں؟ اب میں پڑھوں. جی پہلے کن ساتھی نے کہا ہے؟ عبد الرحمان نے. عبد الرحمان جی. جی میں جی عبد الرحمان پڑھ لیں. جی. خوف کی نماز. جب کسی دشمن کا سامنا ہونے والا ہو، چاہے وہ انسان دشمن ہو یا کوئی، چاہے وہ دشمن انسان ہو یا کوئی درندہ یا کوئی اژدہا وغیرہ، اور ایسی حالت میں سب مسلمان یا بعض لوگ بھی مل کر جماعت سے نماز نہ پڑھ سکے اور سواریوں سے اترنے کی بھی مہلت نہ ہو، تو سب لوگوں کو چاہیے کہ سواریوں پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے تنہا نماز پڑھ لیں. قبلہ رخ ہونا بھی اس وقت شرط نہیں، البتہ اگر دو آدمی ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوں تو وہ دونوں جماعت کر لیں، اور اگر اس کی بھی مہلت نہ ہو تو معذور ہے، اس وقت نماز نہ پڑھیں، اطمینان کے بعد اس کی قضا پڑھ لیں. اور اگر یہ ممکن ہو کہ کچھ لوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھ لیں، اگرچہ سب آدمی نہ پڑھ سکتے ہوں، تو ایسی حالت میں ان کو جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے. جی حضرت. جی آگے اس کا طریقہ. خوف کی نماز کا طریقہ. نماز خوف اس طریقے سے پڑھیں کہ تمام لوگوں کے دو حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ نماز شروع کر دے. اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہو، جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور یہ لوگ مسافر نہ ہوں، تو جب امام 2 رکعت نماز پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے تب یہ حصہ چلا جائے، اور اگر یہ لوگ مسافر ہوں. یہ حصہ چلا جائے گا مطلب کہ جو آپ نے 2 گروپ بنائے ہیں، تو جی پہلا جو گروپ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اب وہ 2 رکعت کی طرف چلا جائے گا. جی حضرت. اور اگر یہ جی لوگ مسافر ہوں یا 2 رکعت والی نماز ہو، جیسے فجر، جمعہ، عیدین کی نماز، تو ایک ہی رکعت کے بعد یہ حصہ چلا جائے اور دوسرا حصہ وہاں سے آ کر امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھے. امام کو ان لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، پھر جب امام بقیہ نماز مکمل کر لے تو سلام پھیر دے، اور یہ لوگ بغیر سلام پھیرے دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور پہلے لوگ یہاں آ کر اپنی بقیہ نماز بغیر قرات کے مکمل کر لیں اور سلام پھیر دیں، اس لیے کہ وہ لوگ لاحق ہیں. پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں اور دوسرا حصہ یہاں آ کر اپنی نماز قرات کے ساتھ مکمل کر لے اور سلام پھیر دے، اس لیے کہ یہ لوگ مسبوق ہیں. لاحق اور مسبوق ہو سکتا ہے آپ کو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو. تو مسبوق تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کی 1-2 رکعتیں امام کے ساتھ شروع کی، 1-2 رکعتیں امام کے ساتھ رہ گئی ہوں. مسبوق سبقت سے ہے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں پوری کرے گا جس طرح ہم کرتے ہیں، اس میں وہ قرات بھی کرے گا. وہ مسبوق قرات کرتا ہے، لیکن لاحق اس کی کوئی صورت ہے آپ کے ذہن میں؟ لاحق کس کو کہتے ہیں؟ پڑھا ہے آپ نے؟ جی حضرت پڑھا تھا. لاحق وہ ہے جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہوا ہو اور پھر کسی وجہ سے یا وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ چلا جائے اور پھر آگے اپنی رکعتیں پوری کرے گا، اس کو لاحق کہتے ہیں. جی حضرت. جی اپنے یعنی اب پھر آ کر شامل ہو گیا، اب درمیان میں جو اس کی رکعتیں رہ گئیں تو وہ جب سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پوری کرے گا تو اس میں اس کے مقدار کے بقدر خاموش کھڑا رہے گا، قرات نہیں کرے گا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں پہلا جو گروپ ہے اس نے امام کے ساتھ شروع کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہ پھر دشمن کے سامنے چلا گیا ہے. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ جب آ کر امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو ان کی کیونکہ پہلے والی 2 رکعتیں رہی ہیں، یعنی پہلے گروپ کی آخری 2 رکعتیں رہی ہیں اور دوسرے گروپ کی 2 رکعتیں رہی ہیں. تو اس لیے جب
پہلا گروپ باقی واپس آ کر اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، تو چونکہ وہ لاحق کے حکم ہے اس لیے وہ قرات، لیکن جو دوسرا گروپ ہے ان کی چونکہ پہلے والی 2 رکعتیں رہی ہیں تو وہ مسبوق کہلاتے ہیں، ان کو قرات کرنی ہوگی۔ جی سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو لاحق حضرت کی اس میں بات جو کر رہے ہیں لاحق والا جو گروپ ہے جس پہ لاحق کا قانون لاگو ہوتا ہے، تو وہ آتے بغیر تلاوت کے پہلے والی رکعتیں مکمل کر کے پھر جو جتنی دیر میں امام نے تلاوت کی ہے پھر اگر اس جماعت میں شامل ہو جائے تو یہ بھی تو ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو لاحق یعنی جو پہلے والا گروپ ہے وہ لاحق ہے، ان کی جو رکعتیں رہی ہیں وہ تیسری اور چوتھی رکعت مثال کے طور پر رہی، جس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت دوسرے والے گروپ پہ لاحق والا قاعدہ لگے گا نا؟ نہیں، دوسرے والے پر مسبوق والا لگے گا، دوسرے والے پر اچھا مسبوق والا دوسرے پہ لگے گا، مسبوق، صحیح کیونکہ ان کی پہلی 2 رکعتیں رہی ہیں نا۔ جس طرح مثال صحیح کے طور پر ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اب ہم جب تیسری رکعت میں امام کے ساتھ پہنچے تو پہلی 2 رکعتیں قرات والی رہ گئیں، تو ہم مسبوق کہلائیں گے۔ تو مسبوق یہی ہوتا ہے کہ سلام کے بعد کھڑے ہو کر اپنی دونوں رکعتیں قرات کے ساتھ پوری کرتا ہے۔ تو وہ جو دوسرا گروپ ہے ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ ان کی شروع والی 2 رکعتیں رہی ہیں، تو اس لیے وہ جب آخر میں اپنی 2 رکعتیں پوری کریں گے تو وہ مسبوق کے حکم میں، اس لیے ان کو قرات کرنی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا استاد جی، ایسے تھوڑا سا ہٹ کے ہم جو ہے نا وہ اگر مثال کے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ایک رکعت ہو چکی تو دوسری رکعت میں پہنچے تو ہم صاحب مسبوق کہلائیں گے لاحق کہلائیں گے؟ مسبوق کہلائیں گے نا۔ لاحق کی تو کنڈیشن ہی الگ ہے نا، وہ تو آپ نے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز شروع کی اور پھر یعنی خون بہہ گیا، وضو ٹوٹ گیا، تیسری رکعت میں مثال کے طور پر اس اتحیات میں خون بہہ گیا اور وضو ٹوٹ گیا، تو یہ اتحیات میں ہی وہ باہر چلا گیا وضو کرنے، جب پہنچا تو امام چوتھی رکعت کے اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا، تو اب اس کی تیسری اور چوتھی رکعت جو امام کے ساتھ رہ گئی، اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرے گا، لیکن اس میں قرات نہیں کرے گا کیونکہ یہ لاحق ہے، یہ مسبوق نہیں ہے۔ حضرت اس میں تو اچھا شرط حضرت وہ اس بھی میں ہے نا کہ ایک اس اور کا چیز قبلہ رخ تھوڑی شرط ہو، قبلہ رخ ہو، قبلہ سے اس کا رخ نہیں گما ہو، ایسا بھی ہے؟ وضو کرنے کے لیے جو گیا ہے، جی 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 حضرت حضرت، لاحق کے لیے بظاہر تو اس میں کوئی قبلہ والا تو میرے خیال سے نہیں ہے، جو یقیناً وضو کرنے جائے گا، بس وہ اس میں یہ شرط ہے کہ درمیان میں اس نے کسی سے بات نہ کی ہو، کوئی نماز کے منافی کام نہ کیا ہو۔ حضرت اس میں کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ وضو کی جگہ کو پھر مسجد کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، اس کا رخ قبلے کی طرف، یعنی جب نماز اس کی ٹوٹی ہے اس کے وہ قبلے سے رخ بھی نہیں ہٹائے گا، تو اسی طرح جائے گا، خاموشی سے وضو کرے گا اور واپس آ کے شامل ہو جائے گا۔ تو کیا یہ اچھا شرائط بھی اس کے لیے لازم ہے؟ یہ قبلہ والی شرط میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو یہ اسامہ بھائی وہ اس میں گروپ میں رکھ دیں تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھ لوں گا واٹس ایپ والے یہ گروپ میں۔ کتاب میں نہیں ہے حضرت، ویسے ایک عالم سے پوچھا تھا تو انہوں نے پھر تھوڑی سی مزید، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر ہم نے ساتھیوں سے بھی دائمہ پوچھا تو اس میں یہ پھر دوسرا یہ تھا کہ جب وہ واپس آیا ہے تو جتنی دیر میں امام قرات کر رہا ہے تو جتنی رکعتیں اس کی درمیان میں چھوٹی ہیں اگر اسے پتہ ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ اتنی دیر میں پڑھ کے پھر باقی نماز میں شامل ہو جائے، یا پھر اگر وہ اسے اندازہ ہو کہ اس سے نماز نکل جائے گی تو بقیہ رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ کے پھر سلام کے بعد مکمل کر لے، تو کیا یہ بھی اس میں ممکن ہے کہ آتے ہی وہ کیونکہ اس نے تلاوت کے بغیر رکعتیں مکمل کرنی ہے تو اگر وہ جلدی سے پڑھ لے اور پھر باقی نماز کے اندر شامل ہو جائے؟ ہاں جی ہاں، وہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو صحیح ہے صورت، لیکن جو وضو والی صورت ہے نا، یقیناً ہم نے تو دیکھا ہے کہ مساجد میں وضو خانے وہ مشرق کی جانب ہوتے ہیں، اکثر مغرب کی جانب وضو خانے تو شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ استاد جی اگر ہو بھی تو اگر وہ چلا جائے سیدھا گیا تو واپس تو پھر وہ یا تو الٹے پاؤں آئے گا، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ یہ ایک طرف تو وہ قبلہ
اور جو مفسدات نماز میں بات لکھی ہے اس میں یہ ہے کہ بلا عذر سینے کا قبلہ سے پھر جانا، تو یہ تو بلا عذر نہیں ہے، یہ تو عذر کے ساتھ ہے نا، جیسے مفسدات نماز وہ نہیں لاگو ہوتے اس پہ نا۔ جو وہ بات یہ فرما رہے ہیں وہ ہے کہ سینے کا قبلے سے پھر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ بات ہے کہ ادھر سینے کے قبلے سے پھر جانا۔ جی آواز کٹ گئی۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مفسدات نماز میں ہے بلا عذر سینہ کا قبلہ سے پھر جانا، تو وہ جو بات انہوں نے جی ہاں فرمائی جی ہاں وہ اس میں تو وہ جس نے بات بیان کی اس نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ سینے کے قبلے سے پھر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو شاید یہ بلا عذر والا لفظ جو ہے نا وہ بھول گئے ہوں۔ صحیح جی، بس وہ اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں گے، ہم نے تو نہیں پڑھا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ علم میں نہ ہو، اور اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال سے یہاں تک کافی، ٹائم بھی بہت ہو گیا، 10:30 ہو گئے، اور آج گروپ میں بھی رکھا تھا کہ 9:45 بجے انشاءاللہ کلاس ہوگی، تو جمعے سے انشاءاللہ پھر اسی طرح کریں گے کہ 9:45 بجے۔ آج وہ ہماری مسجد میں گشت تھا تو بیان تھا، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، جمعے سے انشاءاللہ 9:45 بجے کلاس شروع کریں گے۔ صحیح ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، جی استاد انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ سلمان کے نام السلام سے علیکم کون ورحمۃ ساتھی ہیں جو کہ شامل ہیں؟ سلمان کے نام سے یہ میرے خیال میں افتخار السلام غلام سرور ہے علیکم۔ میرے خیال سلمان کے نام سے کون ہے ساتھی؟ جی میں ہوں افتخار ہوں، یہ آئی ڈی اس کے نام اچھا سے اچھا، بند ہے۔ ٹھیک میں نے ٹھیک ہے کئی ٹھیک دفعہ ہے۔ کوشش کی چینج کروں لیکن وہ لمبا پروسیس ہے جی صحیح اور ہے، ایپ ٹھیک ہے پہ ٹھیک، جانا پڑتا ہے۔ صحیح صحیح جی صحیح۔